بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون من اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کنز کا معنی ہوتا ہے مال کو اوپر نیچے رکھنا۔ نوٹوں کی گڈیاں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ پھیلا کے تو کوئی نہیں رکھتا نا جی، ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں نا جی۔ یہ تو ہم لوگوں نے کبھی اتنا سونا دیکھا نہیں، کبھی تولہ دیکھ لیا، کبھی 2 تولے دیکھ لیا، کبھی 4-10 تولے۔ جن کے پاس کلوں کے حساب سے سونا ہوتا ہے جی، کلوں کے حساب سے وہ اس کی بارز بنوا کے کلو کی بنوا کے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ ان کو سرمایہ اپنا بسکٹ بھی ہوتے ہیں جی، بارز بھی ہوتی ہیں، پھر کلو کے الگ ہوتے ہیں، پھر 5 کلو کا، پھر 10 کلو کا اینٹیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر چاندی کی بھی سونے کی بھی اسی طرح۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے، بڑے بخیل لوگ ہیں یار، اتنا ہونے کے بعد بھی حوصلہ نہیں پڑتا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پیسہ آئے جائے آئے جائے آئے جائے آئے جائے، لیکن جیب ہاتھ سے جائے نہیں۔ یہ تو سورہ توبہ شریف ہے، سورہ آل عمران 180 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ آپ نے کبھی پرانی فلم دیکھی ہو تو پرانی فلموں میں جو مجرم کو سزا دیتے تھے، وہ لکڑی کا بڑا سا تختہ لے کے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور اس کے سائڈوں پہ ہاتھ اس کے ایسے نکل آتے تھے، یعنی اس کو توق کہتے ہیں۔ یا پھر اس کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، اس کے گلے میں بھی بیڑیاں، اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں، زنجیریں لگا کے، اس کو بھی توق کہتے ہیں۔ وہ جو گلے کو جکڑ لے اس کو توق کہتے ہیں۔ آج ہم سب سے زیادہ کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ گھر بہتر ہو جائے، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر اچھا ہونا چاہیے، اس کے اندر تمام تر سہولیات ہونی چاہیے، اس کے اندر تمام دنیا کی نعمتیں ہونی چاہیے۔ صبح صبح جب بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے نا تو دل میں ہوتا ہے یا اللہ گیزر ہونا چاہیے، گیس چلنی چاہیے، گرم پانی ہونا چاہیے۔ پھر جس کے پاس ہمت ہے وہ کرتا ہے۔ بھائی حکومت نے ہمیں ڈرا کے رکھا ہے، اس لیے بھائی ہم اب تو چولہا بھی بڑی سوچ کے چلاتے ہیں، الگ سے سلنڈر لے کے رکھا ہے کہ بھائی کہیں کوئی یونٹ اوپر چلا گیا تو گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کوشش جن کے پاس ہے وہ اللہ کے فضل سے سردیوں میں بھی اے سی چلا رہے ہیں، گرمیوں میں بھی چلا رہے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرے گھر میں تمام دنیا کی سہولت ہو۔ ایسے ہی ہے۔ یہ آپ کی کتنی زندگی؟ 60 سال، 70، 80، 90، بس اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ 100 سال ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ اس زندگی کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، میرے بابو، جو موت ہے ہی نہیں جہاں پہ، اس زندگی کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ اس گھر کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ آخر جانا تو ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ مرنا نہیں ہے، موت تو برحق ہے۔ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ایک چیز کو وہ ضرور مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ ہم بحیثیت ایمان والے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کل قیامت والے دن جو ہمیں زندگی عطا فرمانی ہے اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اس چیز کا حالانکہ تم پہلے مردہ تھے۔ کنتم امواتا، تم پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا،
ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے بات کہاں سے شروع کی؟ پہلے تم کیا تھے؟ مردہ، پھر کیا کیا؟ زندہ، پھر کیا کرے گا؟ مارے گا، پھر کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں۔ پہلے مردہ، پھر زندہ، پھر مردہ، پھر زندہ، اس کے بعد موت نہیں۔ اور جب جہاں پر آپ نے، میں وہ گنتی نہیں سوچ سکتا جتنے سال آپ نے زندہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بھی زندگی ہے، اس گھر کے لیے کیا کیا۔ اللہ ارشاد ہونا تھا یہ جو بخل کرتے ہیں نا جی، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ کروڑوں روپیہ کما کے گیا، اولاد اس اہل نہیں تھی، اولاد کو انہوں نے سرکس کا شیر بنایا ہوا تھا، گھر میں بٹھا کے جناب اولاد کو کہا بیٹا بیٹا نہیں باہر نہیں نکلنا، ٹھنڈ لگ جائے گی، ہاں جی اسکول جانا ہے، نہ آپ نے جوتے نہیں جو ہے نا جی پالش کرنے، مما کر کے دیں گی نا، آپ نے کپڑے استری نہیں کرنے، مما کر کے دیں گی نا، آپ نے کچھ نہیں پکانا کر، مما کر کے دیں گی نا، آپ نے نہیں جانا، بابا چھوڑ کے آئیں گے نا، سارا کچھ تو ماں باپ کرتے رہے، اولاد کو کیا سکھایا آپ نے؟ دنیا بڑی ظالم ہے، اس کے اندر نہیں دیکھا جاتا آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں یا فقیر کے بچے ہیں۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ فنکار ہیں، آپ کے پاس ہے قابلیت، یا تو پیسہ لگاؤ یا فنکاری لگاؤ، دونوں میں سے ایک چیز لگاؤ، اگر ہے تو سروائیو کر پاؤ گے، اگر نہیں ہے تو بابو جتنی دیر باپ کا پیسہ ہے اتنی دیر تو سروائیو کر جاؤ گے، جب باپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا پھر کیا کرو گے؟ اولاد کو کیا سکھایا ہم نے؟ بیگم کو ملازم بنا دیا نا، بچوں کو 18 سال کے بعد بیٹے کو پیسہ دینے کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، پڑھا دیا لکھا دیا جوان کر دیا، ختم ہو گیا، چل بھائی اب خود ہی کماؤ خود ہی چلاؤ، چلو۔ ہم نہیں، بچہ جوان بھی ہو گیا بڑا بھی ہو گیا پھر بھی وہ باپ کی ذمہ داری، شادی ہو گئی پھر بھی باپ کی ذمہ داری ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے پھر بھی باپ کی ذمہ داری۔ او بھائی نے کیا معاشرے کو کیا دے کے جا رہے ہو یار؟ ایسا نکما نٹھلا بچہ دے کے جا رہے ہو جو معاشرے کے اندر فٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے 2 جمعے پہلے جب اولاد کے حقوق بیان کیے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندو، ایک تو اولاد کو یہ ذمہ داریاں دینا سیکھو، نمبر 1، دوسرا صدقہ کرو، خیرات کرو، لازمی کرو، اور بچے سے کہو، اپنے بیٹے سے کہو بیٹا یہ جاؤ مسجد میں دے کے آؤ، بیٹا یہ گلے میں ڈالو، بیٹا یہ چندے میں ڈالو، ان کے ہاتھ سے نیکی کرواؤ، ان کو آج پتہ چلے ہمارا باپ خیرات کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں جس طرح ہمارے ماں باپ خیرات کرتے تھے ہم نہیں خیرات کرتے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جس کے باپ نے اس کو سکھایا ہو بیٹا خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب وہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں رہ گئی تھی، اب وہ بھی آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی۔ تو آگے کی تیاری کس نے کرنی؟ پھر میرے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تباہی ہے، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ اس کو چورا چورا کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانیں وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں میں چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ ہمزہ ہے 30واں پارہ۔ کل قیامت والے دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، خیرات نہیں کی، تو وہ گنجا سانپ بنا کے گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، جس کے 2 زہریلے ڈنک ہوں گے۔ اب یہاں پر میں روک کے عرض کروں گنجا سانپ کیا ہوتا ہے؟ سانپ کی جی ایک فطرت ہے، جو زہریلا ترین سانپ ہوگا جی اس کے زہر کی جو ہے جی وہ جلن سڑن اور اس کی خطرناک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر سے جو کھال اور بال ہوتی ہے وہ بھی اڑ جاتے ہیں، وہ پتھر بن جاتا ہے، اتنی خوفناک اس کو گنجا سانپوں کی دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ گنجا سانپ۔ زہریلے ڈنک ہوں گے، اس کو توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اس کو جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، ایسے پکڑ کر نا اس کا مال کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ،
پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلاوت ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے. ہم جب غصے ہو جائیں نا تو منہ سے پکڑتے ہیں، منہ سے پکڑتے ہیں. اس منہ کو سنبھال کے بات کر. کل قیامت والے دن اللہ جو گلے میں سانپ ہوگا نا جی، وہ سانپ ہمارے جبڑوں سے پکڑے گا، ایسے پکڑ کے نا ہمیں کہے گا ہاں اب بتا میں ہوں تیرا خزانہ، سنبھال کے رکھتا تھا نا، خرچ نہیں کرتا تھا نا. حضرت میں نے آج تک زندگی میں دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے کروڑوں روپیہ کمایا ہو، چلو کم از کم دیکھو نا جس کے 4 مکان ہیں 5 مکان ہیں، ہر شہر میں کوٹھیاں مکان بنگلے، میں نے آج تک نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہے مجھے دکھائیے گا تاکہ میرے علم میں بھی مزید اضافہ ہو کہ جس کروڑ پتی آدمی کی موت ہوئی ہو اس کو اس کے بیڈ روم میں دفن کیا گیا. غریب آدمی تو چلو ٹھیک ہے جی، وہ غریب آدمی ہے، وہ گھر میں دفنا نہیں سکتا، وہ تو اس کی مجبوری ہے قبرستان میں دفنانا. کوئی غوثیہ کالونی میں دفناتا ہے، کمیانی صاحب میں دفنا، جو جدھر بھی. لیکن کروڑ پتی آدمی کو کس چیز کی ٹینشن ہے بھائی؟ جس کے 4 مکان ہیں، ایک مکان کے ایک بیڈ روم میں تو دفنایا جا سکتا ہے نا. یہ ہے میری اوقات کہ میں نے 4 مکان بھی بنائے، کسی مکان کے کمرے کے اندر مجھے جگہ نہیں دی، میری اولاد نے مجھے اٹھا کے قبرستان میں پھینک دی. نمبر 1. نمبر 2، آج مصری بادشاہوں کے جب وہ خزانے نکلتے ہیں نا جی، قبریں نکلتی تو ان کے ساتھ سونے کے برتن پڑے ہوتے ہیں، سونے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بہت کچھ پڑا ہوتا ہے. وہ اس نیت کے ساتھ دفناتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. لیکن اللہ کی قسم آج کا عرب پتی بھی جب مرتا ہے نا تو اس کے کپڑے بھی اتار لیتی ہے قوم. اتارو اس کے کپڑے، چلو پہناؤ 2 چادریں، وہ چادریں جن کو سلائی بھی نہ ہو، جن کی جیب بھی نہ ہو، وہ پہناؤ چلو. یعنی آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کے مرنے تک آپ کی کل کمائی کیا ہوئی؟ 2 چادریں، وہ بھی سفید. اگر بندہ وہ بھی میلی لے کے گیا اور اگلا حساب ہی نہیں بنا کے گیا، گھر ہی نہیں بنایا. یہ میں نے اپنا مشکات شریف کے درس میں عرض کیا تھا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو، چر لیا کرو. اتنے فضائل حضور نے ذکر بیان فرمائے، اتنے فرمائے. حلقۃ الذکر میں بیٹھ جایا کرو، قرآن و حدیث کے درسوں میں بیٹھ جایا کرو. یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ حضور سمجھاتے گئے. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بتایا. وہ بندے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل فقیر ہو جائیں، نہتے ہو جائیں. بھائی اگر آپ کو رب دے رہے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ دینے میں کیا پریشانی؟ آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. 100 روپیہ اللہ نے دیا ہے، بندہ 2 روپے اللہ کی راہ میں تو دے ہی سکتا ہے نا جی. اب 98 روپے انجوائے کریں، 2 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 100 روپے میں سے بھی 2 روپے اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جب مال آ جائے تو دل میں 100 روپے میں 2 روپے دینا اچھا ہے، لیکن اگر اللہ 1 لاکھ روپے دے دے تو 2000 روپے دینا یہ بھی تھوڑا سا بھی. اگر بندہ اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے دے تو پھر تھوڑا سا دل کو آتا ہے. اور اللہ اگر آپ کو کروڑ روپے دے اور اس میں سے 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے دینا پڑے اللہ کی راہ تو پھر کہتا ہے چھڈو یار انہیں کی دینا، مسیح نے 10 روپے دے، وہ بھی پھٹا ہوا نوٹ. کل قیامت والے دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاندی اور سونے کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے پترے تیار کیے جائیں گے، پترے. اور اس کو جب تپ جائیں گے نا، جب فل گرم ہو جائیں گے، پھر اس بندے کے جسم پہ ٹھنڈے کیے جائیں گے. پھر جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر تپایا جائے گا، پھر ٹھنڈے کیے جائیں گے، پھر تپایا جائے گا، پھر اس کے جسم پر ٹھنڈے کیے جائیں گے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہوتا رہے گا، اس کی پیشانی کو داغا جاتا رہے گا، پیشانی کو 50,000 سال تک یہ اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا، جب تک کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اتنی دیر یہ سسٹم چلتا رہے گا. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال اونٹ رکھتا ہے، اس بندے کو اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ وحدہ لا شریک اونٹوں کو حکم فرمائے گا اس کو پہلوں تلے روندو، اپنے پیروں سے اس کو روندو. ہاں جی، اس وقت تو اونٹ تھے نا جی سواری کا ذریعہ. آج کل لینڈ کروزر، لینڈ روور، فارچونر، بڑی بڑی گاڑیاں، اللہ بڑی بڑی گاڑیوں کو حکم فرمائے گا. یہ تھی نا جی، اور وہ ریسیں لگاتے تھے، بھی بھی کر دیں. اللہ ان گاڑیوں سے کہے گا چلو بھائی انہیں دو طرح لاؤ، جھگڑا لاؤ، انہوں اپنے ٹائروں کے نیچے ان کو دے دو. اور پھر حضور نے فرمایا یہ 50,000 سال تک ہوتا رہے گا. جو شخص بکریوں کا، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، وہ اللہ ان کو حکم فرمائے گا
بھائی لگاؤ سینگ لگاؤ اس کو، مرو، زخمی کرو، کرتے رہو، پیروں تلے رونتے رہو. اور یہ سزا ابھی حساب نہیں ہوا، حساب 50,000 سال بعد ہونا ہے، پھر حساب ہوگا جنتی ہے یا جہنمی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے مقام پر. دعا کرو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں سانس عطا فرمائی ہے نا، اللہ ہمیں اس طرح اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جس طرح ہمیں سانس لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا جی، ہم لے رہے ہیں، اللہ اسی طرح اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، ہم دیتے رہیں. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.